میرا نام ابراہیم ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام رئیس تھا۔ میری والدہ ایک انگریز خاتون تھی اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ میرے والد انڈین پنجابی تھے اور ان کا تعلق سکھ مذہب سے تھا، مگر میری ماتا اور میرے پتا برائے نام ہی مذہبی تھے، جبکہ حقیقی زندگی میں نے ان دونوں کو کبھی بھی مذہب پر عمل کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی کسی قسم کی مذہبی تعلیم دی تھی۔ ہاں، البتہ اسکول میں مجھ سے کوئی بھی میرے مذہب کے بارے میں پوچھتا تو میں یہی کہتا کہ میں سکھ گھرانے سے ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں نہ عیسائیت تھی اور نہ ہی سکھزم، بلکہ ہم لبرل والی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر جب میں 15 سال کا ہوا تو میرے اندر مذہب کو کھوجنے کی جستجو پیدا ہوئی اور اسی کھوج کے لیے میں نے مختلف مذہب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میرے ماتا پتا کسی مذہب پر تو عمل نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو کسی نہ کسی مذہب سے جوڑتے ضرور تھے۔ اسی طرح میرے دل میں کم سے کم یہ عقیدہ تو ضرور تھا کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اب میری جستجو یہ تھی کہ وہ خدا کون ہے، یا یوں کہہ لے کہ وہ کون سے مذہب کا خدا ہے۔ اور بس میں نے گاڈ کی تلاش میں مختلف دھرموں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، اور اس ساری کھوج میں اسلام کہیں بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے فادر جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک انتہائی اسلام مخالف بیک گراؤنڈ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی اسلام کو پسند نہیں کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارا گھرانہ بہت ہی اسلامو فوبیا کی سوچ کا حامل گھرانہ تھا۔ کیونکہ میں بھی اسی سوچ کا حامل تھا، اس لیے میں نے کبھی اسلام کو پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ ہم ہر روز اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند ہے تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح مجھے مختلف مذہب کو پڑھتے پڑھتے 2 سال گزر گئے، مگر میں کسی مذہب کو بھی اپنانے کے لیے قائل نہیں ہو سکا، یا یوں کہہ لیں کہ میں سمجھتا تھا کہ مذہب انسان کو خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے، اور مذہب کو اس لیے اختیار کرنا چاہیے تاکہ میں گاڈ سے قریب ہو سکوں۔ مگر کسی بھی مذہب میں مجھے ایسا کوئی لنک نہیں ملا جو مجھے متاثر کر سکے کہ ہاں، یہ راستہ مجھے خدا تک لے کر جائے گا۔ کوئی مذہب مجھے چرچ اور پادری میں الجھا رہا تھا، اور کوئی مجھے مورتیوں اور بتوں کے پیچھے بھگا رہا تھا، تو کوئی مذہب مجھے گروؤں کے چکر میں الجھا رہا تھا، اور وہ لنک جو میں خدا سے بنانا چاہتا تھا وہ لنک ہر مذہب سے مسنگ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ میرا ایک مسلمان کلاس فیلو تھا جو اسکول سے لے کر کالج تک میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ کوئی میرا بہت زیادہ کلوز فرینڈ تو نہیں تھا، مگر اس سے اچھی ہائے ہیلو تھی۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے سارے دھرموں کا گیان حاصل کیا ہے، مگر مجھے خدا کہیں نہیں ملا۔ تو اس نے مجھے ڈائریکٹ اسلام کی طرف دعوت تو نہیں دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے فادر سکھ ہیں اور میں کتنا زیادہ اسلام کے خلاف سوچ رکھنے والا لڑکا ہوں۔ مگر اس نے ڈائریکٹ اسلام کی طرف دعوت دینے کی بجائے کہا کہ تم سب دھرموں کو اسٹڈی کر چکے ہو تو تم قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کو اسٹڈی کر کے دیکھو۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں قرآن کو اسٹڈی کر کے بھی کچھ حاصل تو نہیں کر سکوں گا، مگر کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی مسلمان مجھے اسلام یا قرآن کو اسٹڈی کرنے کو کہے گا تو میں کم سے کم یہ تو کہہ سکوں گا کہ ہاں، میں نے اسلام کو بھی اسٹڈی کیا تھا، اور یہ بھی مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے پہلی مرتبہ انگلش ترجمے والا قرآن مجید حاصل کیا، اور اس کی سب سے پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد میرا خیال تھا کہ یہ بھی باقی مذہب کی روحانی کتابوں یعنی بائبل، گیتا، تورات کی طرح ہے کہ ہر مذہب کا خدا اپنے بارے میں یہی کہتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں، اور یہی سب کچھ قرآن میں بھی اللہ بھی کہہ رہا تھا۔ تو مجھے اس میں پہلی مرتبہ کوئی ایسی متاثر چیز نہیں لگی کہ میں کہہ سکوں کہ میں بہت متاثر ہوا۔ بہرحال میں نے قرآن کا مطالعہ جاری رکھا، اور میں تقریباً روزانہ ہی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا اور اس میں سے خدا کے پیغام کو سمجھتا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح میرا آہستہ آہستہ قرآن سے ایک تعلق بننے لگا، اور مجھے قرآن سے ایک اٹیچمنٹ، ایک لگاؤ محسوس ہونے لگا۔ قرآن کے انداز بیان میں ایک سادگی تھی، اور وہ اپنا پیغام بہت ہی ٹو دا پوائنٹ بیان کرتا ہے۔ وہ بات کو بہت گھما پھرا کر اور پیچیدہ طریقے سے بیان نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ یعنی گاڈ خود بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، وہ اپنے احکام اپنے بندوں سے خود بیان کر رہا ہے۔
यहाँ कोई बाप अपने बेटे से बात नहीं कर रहा, ना ही यहाँ कोई 10-11 गुरुओं की पीढ़ी है कि आपको क्रॉस करके खुदा तक पहुँचना है। कुरान डायरेक्ट मुद्दे की बात बयान कर रहा था और इसका पैगाम बहुत वाज़ेह था कि मौत की तैयारी करो, तुम्हें मर के मेरे पास आना है। कुरान के अहकामात बड़े वाज़ेह थे और ये डायरेक्ट बोल रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और कुरान से कायल होने लगा था। मुझे लगता था कि हाँ, ये बात तो ठीक कर रहा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करने में डायरेक्ट कुरान का हाथ था। मुझे किसी इंसान ने इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी। मैं यूट्यूब के किसी स्कॉलर की वजह से इस्लाम की तरफ नहीं आया था, बल्कि मुझे मेरे अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान से हिदायत दी थी। मगर यहाँ ऐसा नहीं था कि मैंने फ़ौरन कुरान को पढ़ा और फ़ौरन ही इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। अगरचे मैं इस बात से मुकम्मल मुतमईन था कि कुरान सच है और इस्लाम एक सच्चा दीन है, मगर इस्लाम कबूल करने के रास्ते में अभी भी कुछ रुकावटें थीं और इन रुकावटों में मेरे माता पिता की तरफ से आने वाला रिएक्शन भी एक रुकावट था। मगर मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद था। आप समझ सकते हैं कि मैं 17 साल की उम्र में वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था जो कि इस उम्र में सभी लड़के यहाँ लंदन में एंजॉय करते हैं, गर्लफ्रेंड, शराब, दोस्त, पार्टी, हल्ला गुल्ला। जबकि इस्लाम कबूल करने की सूरत में मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मैं ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अपने इस्लाम कबूल करने की राह में मैं खुद ही रुकावट था। फिर इसी तरह चंद महीने और गुजरे और इस दौरान मैं यूट्यूब पर काफ़ी इस्लामिक वीडियोस भी देखने लगा। तो हुआ यूँ कि मैं एक सीरीज़ देख रहा था जो कि 4 से 5 पार्ट्स की सीरीज़ थी और उसमें क़यामत के बारे में डिटेल से बताया गया था कि क़यामत क्या है, क़यामत आने से पहले क्या निशानियां ज़ाहिर होंगी, क़यामत का दिन कैसा होगा और इसी तरह की मालूमात वाली वीडियोस थी। अगरचे मैं कुरान में भी क़यामत के बारे में पढ़ चुका था, मगर कुरान में इतनी डिटेल के साथ चीज़ें नहीं थी जितनी तफसील उस वीडियो में बयान की गई थी, क्योंकि इस वीडियो का सोर्स कुरान नहीं बल्कि हदीस थी और मैंने हदीस का बहुत ज़्यादा मुतालिया नहीं किया था। इसलिए इस वीडियो में बयान की हुई चीज़ें मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। और ये वीडियो सीरीज़ देखने का नतीजा ये निकला कि मैंने उसी वक्त अपने दोस्त को कॉल की और कहा कि मुझे अभी कलमा पढ़कर अभी इस्लाम कबूल करना है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी या 17 साल से चंद महीने ऊपर होगी। मेरे दोस्त की भी इतनी ही उम्र होगी। उसने कहा कि ओके, हम कल इस सिलसिले में बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, कल नहीं, मुझे अभी इस्लाम कबूल करना है, मुझे अभी कलमा पढ़ना है। क्या पता मैं आज रात ही मर जाऊं और मैं बगैर इस्लाम के नहीं मरना चाहता। उसने कहा कि ओके, तुम नहा कर पाक हो जाओ और मैं आ रहा हूँ। फिर हम दोनों दोस्त उसके अंकल के घर गए। उसने अपने अंकल को बताया कि मेरा दोस्त कलमा पढ़ना चाहता है। उसके अंकल ने, और वहाँ पर उसके घर के और भी अफराद थे, उसकी आंटियाँ वगैरह, और वहाँ पर मैं था, मेरा दोस्त था, हम सब मौजूद थे। मैंने उन सब के सामने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। और जब मैंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त रमज़ान ख़त्म हो चुका था और मैंने शायद कोई 1 महीना बाद इस्लाम कबूल किया था, यानी रमज़ान के 1 महीना बाद इस्लाम कबूल किया था। इस तरह अगला रमज़ान आने तक मेरे पास पूरा 1 साल था कि मैं अच्छी तरह इस्लाम सीख लूँ। कलमा शहादत पढ़ने के बाद मैंने नमाज सीखना शुरू कर दी और दीगर कई चीज़ें सीखने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसमें भी मेरे दोस्त ने काफ़ी मदद की और काफ़ी चीज़ें मैंने मस्जिद के इमाम साहब से सीखी और कुछ चीज़ें ऑनलाइन यूट्यूब से सीखी। इस सब के साथ साथ मैंने अपने इस्लाम कबूल करने को अभी तक अपने पेरेंट्स से छुपाए रखा था। और इन सब में मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था हलाल खाना, क्योंकि हमारे घर में पकाने के दौरान हलाल हराम का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता था और मैं 100% अपने पेरेंट्स पर निर्भर करता था और मेरे पास अपनी तो कोई कमाई नहीं थी, इसलिए इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं बाहर से खरीद कर खा सकूं। इसलिए उस वक्त मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। फिर इसी तरह 1 साल गुजर गया और रमज़ान आ गया और वो मेरा पहला रमज़ान था। मेरे लिए ये सब इसलिए कदरे मुश्किल था क्योंकि मैंने अभी तक अपने घर पर नहीं बताया था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आम दिनों में मैं वैसे ही अक्सर घर से बाहर रहता था और बाहर ही नमाजें भी पढ़ लेता था, मगर रमज़ान के दिनों में सहरी और इफ्तारी करना एक परेशानी थी। इसके अलावा घर पर कैसे बताऊं कि मैं नाश्ता क्यों नहीं कर रहा या मैं दिन में लंच क्यों नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मुश्किल बन गई थी। इस तरह पहला रोज़ा तो
میں نے بغیر سحری کے رکھا اور افطاری کے لیے میں مسجد چلا گیا۔ مسجد میں مجھے کسی نے چند کھجور دی اور میں نے کھجور کھا کر افطاری کی اور تھوڑا سا پانی پی لیا۔ پھر میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ مغرب کے بعد میں عشاء کا انتظار کرنے لگا اور تراویح کی نماز کا انتظار کرنے لگا کہ ایک انکل نے مجھے نوٹس کیا اور پوچھا کہ تم ڈنر کے لیے گھر کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک قریبی ریسٹورنٹ لے گئے۔ وہ ریسٹورنٹ ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں جب بھی کھانا کھانا ہو یہاں آ جایا کرو۔ اس طرح الحمدللہ میرے لیے حلال کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ چند دن بعد مجھے ایک بچپن کا کلاس فیلو ملا۔ وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ اسے میری ساری کہانی پتہ چلی تو اس نے کہا کہ تم رمضان کا مہینہ میرے ساتھ میرے گھر پر کیوں نہیں گزار لیتے؟ اس طرح تمہاری سحری اور افطاری ہمارے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اور آج مجھے اسلام قبول کیا 7 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے۔ آج بھی ہر سال میں سحری اور افطاری اسی دوست کے ساتھ اسی کے گھر پر کرتا ہوں۔ ہاں البتہ میں نے اپنے گھر پر اسلام قبول کرنے کے بارے میں 2 سال بعد بتایا، اور یہ 2 سال میرے لیے بہت زیادہ اپنے دوست پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے گزرے۔ یہاں میں تمام مسلم کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ارد گرد نو مسلم لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو کس قدر تنہا اور اکیلا تصور کرتے ہیں، آپ لوگ شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کو اپنے پاس ویلکم کریں، انہیں کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دیں۔ گھر میں حلال کھانا نہ ملے تو کسی کے لیے باہر کسی سے مانگنا کتنا مشکل کام ہے، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور نئے اسلام قبول کرنے والوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ارد گرد مسلمان تلاش کریں، ان سے گھلے ملے۔ جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو آپ کے مسائل کا کیسے پتہ چلے گا؟ My advice for a new Muslim coming to Ramadan would be, obviously there is an obligation on people to support you. You have to get out there. It's your job as well to connect with people. So connect with people, discuss things, see if there's any friends that you have that are Muslim. Connect with them. Pace yourself. It's a long journey to build yourself up, to build your iman up, and also to cleanse yourself of past habits and behaviors. The additional things that are taking place in Ramadan. Focus on your fast. Focus on developing a relationship with Allah. Fasting and dua. تو دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔